Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جب نہیں پڑھنی چاہیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتے جب پڑھنی چاہیے۔ تو یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے، ویڈیو پوری دیکھیے، انشاءاللہ آج یہ مسئلہ آپ کو بالکل واضح کر کے آسان کر کے سمجھانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز میں کب کب تعوذ اور تسمیہ پڑھنی چاہیے، یعنی نماز میں کس کس وقت کب کب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا گیا کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ نماز میں کب کب تعوذ اور تسمیہ یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بار بار پوچھا گیا، تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں بالکل میں آپ کو اس حوالے سے واضح جو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے وہ باتیں سمجھاؤں گا کہ آپ نے نماز میں کب کب تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب یہ تعوذ اور تسمیہ والا مسئلہ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کب کب پڑھنی ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جب نہیں پڑھنی چاہیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتے جب پڑھنی چاہیے۔ تو یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے، ویڈیو پوری دیکھیے، انشاءاللہ آج یہ مسئلہ آپ کو بالکل واضح کر کے آسان کر کے سمجھانے جا رہا ہوں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم نے نیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، بس زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ دل میں ارادہ ہوا کہ نماز ظہر کی ادا کر رہا ہوں یا فجر کی، مغرب عشاء کی، تو بس جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو یہی ارادہ اور یہی نیت کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو جو الفاظ میں نے کہے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ فجر کی ادا کر رہے ہیں تو یوں کہیں کہ فجر کے 2 فرض ادا کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف، اور اس کے بعد نماز شروع کریں گے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نیت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیں، نیت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ نہ پڑھیں گے تو پھر بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نماز میں داخل بھی نماز سے پہلے ہے، آپ پڑھ لیں گے بہتر ہے، کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن نہ پڑھیں گے تو پھر بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، نیت بھی ہو جائے گی، نماز بھی آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ شروع میں تو آپ کو یہ میں نے مسئلہ بتا دیا۔ اب نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد ہم ہاتھ بلند کریں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں جس کی میں نشاندہی آپ کو ابھی کر کے بتاؤں گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کی اور اس کے بعد چونکہ ڈائریکٹ ثنا پڑھنی ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ساتھ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ ثنا شروع کرنی ہے، سبحانک اللہم، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور اس کے بعد ڈائریکٹ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب ولا الہ غیرک تک پڑھ کے اس کے بعد ہم پہلی رکعت میں تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے ساتھ
سورہ فاتحہ ملائیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کر وللضالین آمین تک۔ اب یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے نظر آتے ہیں، اور اکثر یہ سوال بار بار پوچھا گیا کہ کیا جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ساتھ سورت ملائی جاتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، تو اس حوالے سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وللضالین آمین تک اور ڈائریکٹ ساتھ سورت ملا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں بار بار کہ ہمیں بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا ضروری ہے؟ نماز میں کوئی حرج تو نہیں ہوگی اگر نہ پڑھی؟ تو اس حوالے سے آپ ذرا مسئلہ واضح طور پر سمجھ لیں۔ یاد رکھیں، جب ہم سورت ملاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد وللضالین آمین تک پڑھ لیا، تو اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا سورت ملانے سے پہلے یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی، بہتر ہے، افضل ہے۔ یعنی اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، افضل ہے۔ اب اگر کوئی نہیں پڑھتا بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر فرائض میں سے ہوتی بسم اللہ پڑھنا یا واجبات میں سے ہوتی اور کوئی نہ پڑھتا تو پھر ایک الگ مسئلہ ہونا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ مستحب، بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور اگر نہ پڑھیں گے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، یعنی وللضالین آمین تک پڑھا اور ڈائریکٹ ساتھ کوئی سورت ملا لی، بسم اللہ نہ پڑھی، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت ملائیں تو آپ سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ امید ہے یہاں تک آپ کا مسئلہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب سورت ملا لی، رکوع میں جانا ہے، رکوع والی تسبیحات پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، ٹھیک ہے جی، پھر دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آگے ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد پھر وہی مسئلہ ہے کہ سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، ملا لیں گے تو بہتر ہے، افضل ہے، نہ ملائیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد پھر رکوع، پھر 2 سجدے۔ اب ہم 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، ہمیں لوگ واٹس ایپ پر آ کر بتاتے ہیں، جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب کب تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، تو پھر جب وہ بتاتے ہیں تو ان کی یہ غلطیاں ہم دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ تجربہ ہے، میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھتے ہیں تو 2 سجدوں کے بعد جب وہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو تشہد سے پہلے بھی وہ یعنی التحیات للہ والصلوات یہ شروع کرنے سے پہلے بھی کچھ لوگ وہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہاں آپ نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، یہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ آپ جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھے تو ڈائریکٹ آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، اب دعا رسول تک پڑھ کے پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر ساتھ سورہ فاتحہ آگے، پھر تیسری رکعت، اور پھر اسی طرح چوتھی رکعت بھی بسم اللہ سے پڑھیں گے، شروع کریں گے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی آپ تیسری یا چوتھی رکعت میں جس طرح سنت موقدہ ہیں یا غیر موقدہ ہیں ان میں تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائی جاتی ہے، فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف سورت ملائی جاتی ہے، لیکن سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں یا 4 نوافل آپ اکٹھے ادا کر رہے ہیں تو پھر ہر رکعت میں ہی سورت ملانی ہوتی ہے، تو آپ نے سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، نہ ملائیں گے پھر بھی نماز
ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے، کوئی سوال ہو یا دیگر کوئی شرعی مسئلہ ہو، تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں۔ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔